بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض العلوم کورس میں پہلا سبجیکٹ عقائد اسلامیہ کا ہے، جس کے لیے ابتدائی کتاب ہمارا اسلام پڑھائی جا رہی ہے۔ حصہ دوم صفحہ نمبر 24 سبق نمبر 11۔ سبق کا عنوان دیکھیے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اس کے تعلق سے کیا عقیدے ہیں دیکھیے۔ والبعث بعد الموت ایمان مفصل کا آخری حصہ ہے۔ ایمان مفصل کے ہر جز کے تعلق سے عقائد بتا رہے ہیں۔ آمنت باللہ کے تحت بتائے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اب والبعث بعد الموت کا، اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ تو اس تعلق سے تفصیل کیا ہے، کیا کیا ایمان لانا ہے وہ بتائیں گے۔ سوال، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کس طرح ہوگا؟ جواب، جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور سوائے اس ایک اکیلے خدا کے کوئی باقی نہ رہے گا، تو 40 برس بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ پہلے سور پر کیا ہوا تھا؟ اب پھر 40 سال ویسے ہی سب فنا کی حالت میں رہے، اور پھر دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا گیا، سور پیدا کیا گیا، پھر اسے پھونکنے کا حکم دیا گیا، تو دوسرے مرتبہ پھونکنے پر پھر سب زندہ ہو جائیں گے۔ تمام مردے قبروں سے نکل پڑیں گے، تمام جو پہلے سے قیامت تک دفن ہوئے ہیں، اور تمام جاندار برساتی پتنگوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ نامہ اعمال ہر ایک کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حشر کا میدان کہاں ہے؟ جواب، میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ زمین تانبے کی ہوگی۔ سوال، میدان حشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیے، یہ جب ہم عقیدے پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا، قبروں سے نکلنا، حشر کے میدان کی طرف جانا، یہ پڑھتے وقت ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم اس حالت سے گزرنے والے ہیں، وہ دن آنے والا ہے، یہ تصور لے کے پڑھنا چاہیے، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ایسے ہی کوئی کچھ ہونے والا ہے، کچھ واقع یہ ہم ہی پر ہونے والا ہے، ہم فنا ہونے والے ہیں، ہم قبر سے نکلنے والے ہیں، ہم میدان حشر کی طرف جانے والے، یہ سب چیزوں کو اپنے اوپر سوچنا تو اس کا اثر ہوتا۔ یوں سب لوگوں پہ نہیں سوچنا، اپنے اوپر کہ میں بھی اس کا حصہ ہوں، میں بھی اٹھوں گا ایک دن، میں بھی حشر کے میدان میں جاؤں گا، میرے بھی ہاتھوں میں نام اعمال ہوگا، یہ تصور کے ساتھ لرزتے ہوئے پڑھنا ہے اس کو۔ میدان حشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ جواب، جب زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب یعنی سورج نہایت تیزی پر 1 میل کے فاصلے پر اس طرف کو منہ کیے ہوگا، تو اس روز کی حالت پریشانی اور گھبراہٹ کا کیا پوچھنا۔ آج زمین مٹی کی ہے اور سورج بہت اوپر ہے، اور اس کا رخ ادھر نہیں ہے، پیٹھ ہے، رخ میں زیادہ گرمی ہے، پیٹھ میں کم ہے، رخ ادھر ہوگا، گرمی بڑھ گئی، قریب بھی ہو گیا اور بڑھ گئی، اور زمین مٹی کی نے تانبے کی تو وہ اور زیادہ گرمی قبول کرے گا، تانبا، تو کیا حالت ہوگی سوچیے۔ اور کیا بیان کر سکتے ہیں، وہ حالت ہماری بیان نہیں کر سکتے۔ یہ زمین جب گرم ہو جائے تو بغیر چپل کے ہم 4 قدم چل نہیں پاتے ہیں، ہماری حالت غیر ہو جاتی، وہ کیا ہوگا؟ شدت گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، دماغ کھول رہا ہوگا گرمی کی شدت سے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، پیاس سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے،
پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، بس ہمارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ بس بیٹھو، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، کوئی نہیں ہوگا آپ کا، نہ ماں باپ آپ کے ہوں گے نہ بیوی بچے، اکیلے ہوں گے آپ، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، زندگی بھر کا کیا دھرا سامنے ہوگا، اور حساب کتاب لینے والا اللہ واحد قہار، یہ دن آنے والا ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے یہ ہم کو سوچنا ہے۔ یہ عقیدے، یہ باتیں، ہمارا ایمان ہے، یہ ہونے والا ہے، ہم مرنے والے ہیں، اٹھنے والے ہیں، حشر میں جانے والے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جانے والا ہے، ان مصیبتوں کا سامنا ہونے والا ہے، تو ان سے بچنے کا کیا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، کون سے نیک اعمال بتائیں، کس طرح گناہوں سے بچنے کو بتایا، وہ سب ہمیں سوچنا ہے، اور اس کو ایسے نہیں پڑھ لینا ہے بس پڑھ لیے ہو گیا، نہیں، یہ ہمارے ذہنوں پہ سوار رہنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، روز ایک بار ہم کو جائزہ لینا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اس دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے۔ وہ دن تو آنے والا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، اسی لیے مسلمان ہیں، جب آنے والا ہے تو پھر سوچنا ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیے دنیا میں بھی جو دن بہت دور ہے مگر آنے والا ہے، ہم اس کی تیاری آج سے ہی کرتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ کما رہے ہیں، 20 سال کے بعد بچوں کی شادی کرنا ہے، مگر آج سے کما رہے ہیں، کیوں؟ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ آنے والا ہے وہ دن آنے والا ہے۔ اچانک اس دن تو پیسے نہیں آ جائیں گے، نہیں، آج ہی سے کمانا ہے نا، تو کیسی تیاری کر رہے ہیں؟ کمانا ہے۔ تو آخرت کی بھی ایسی تیاری ہونی چاہیے، اور آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا دین دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے، دنیا کو دین کے طریقے سے لینے کا حکم دیتا ہے، دنیا کو ایسے لو کہ دین بن جائے، گناہ چھوڑنے کا حکم دیتا ہے ہمارا دین، دنیا چھوڑنے کا نہیں، گناہ چھوڑنے کا۔ نہ کھانے سے منع کیا گیا، نہ پینے سے منع کیا گیا، نہ کہیں جانے سے منع کیا گیا۔ ہماری جو ضرورت ہے، ہماری فطرت جو چاہتی ہے، اس کو اسلام نے منع نہیں کیا، اس کا بس صحیح طریقہ بتایا کہ آپ کی طبیعت ہے لیکن یہ طریقہ ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہم کو کھانا ہی ہے، لیکن چھین کے نہیں کھانا ہے کسی سے، کسی کا لوٹ کے نہیں کھانا ہے، کما کے کھانا ہے۔ ایسے ہی ہر چیز، پیسے کمانا حلال ہے بلکہ حکم ہے، نہیں ہے آپ کے پاس کمانے کے لیے وقت لگے گا، ابھی ارجنٹ ضرورت ہے، قرض لے سکتے ہیں، اسلام نے قرض لینے کی اجازت دی، قرض دینے کو ثواب بتایا نہیں۔ کبھی ہوتا ہے کمانے کا وقت نہیں، ابھی چاہیے، قرض ہے اس کے لیے، اب اس کر سکتے ہیں۔ چوری کریں گے آپ تو یہ نہیں ہوگا، چوری نہیں کر سکتے، آپ کو ابھی پیسے چاہیے تو چوری نہیں کر سکتے، آپ لوٹ نہیں سکتے، قرض لیجیے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے آپ کی فطرت کی، اللہ نے اس کو منع نہیں کیا، اس کا جائز طریقہ بتایا۔ تو دنیا ہماری نہیں چھوٹے کہ دین پہ چلنے سے، گناہ چھوڑنا ہوگا، بس گناہ چھوڑنا ہوگا، اور آپ دین کے مطابق چلیں گے تو گناہ کی نفرت آئے گی۔ کروڑوں لوگ گزرے ہیں دنیا میں جن کو گناہوں سے نفرت تھی، انہوں نے گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری، تو وہ کروڑوں لوگوں نے گزاری، وہ اولیاء کرام ہیں، علماء اعظام ہیں، صالحین ہیں، تو انہی کے نقش قدم پہ ہم بھی چلیں گے تو ویسے ہی ہو جائیں گے ہم بھی۔ تو سوچ کر چلنا ہے۔ پھر اس مصیبت سے نجات کس طرح ملے گی؟ قیامت میں اتنی مصیبتیں ہیں، تو دیکھیے جواب کیا ہے۔ قیامت کا دن کے 50,000 برس کا ایک دن ہے، قیامت کا دن 50,000 برس، اتنی مشکلات ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دن 24 گھنٹے میں جائے گا، 50,000 برس۔
قیامت کا دن کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، آدھے کے قریب گزر چکے گا، آدھے کے قریب۔ جب تک لوگ ایسے ہی مارے مارے پھر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، سب اپنے اپنی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کم عذاب ہے؟ ایسے ہی کتنے، آدھا دن مطلب 25,000 سال کے قریب گزر گئے۔ یہاں 60 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی۔ گرما کا موسم 3 مہینے ہوتا ہے، نیچے اوپر ہو جاتا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ تو کچھ گرمی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، آسرے ہے، ٹھنڈی ہوا کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، سب ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو قیامت کا دن کے 50,000 برس کا ایک دن ہے، آدھے کے قریب گزر چکے گا، تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، جب تک تو کسی کو کچھ سوجھے گا نہیں۔ آدھے دن کے بعد کیا ہوگا؟ اب ایک دوسرے سے ذرا مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی تلاش کرنا چاہیے، کوئی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اس حال زار پر رحم کی درخواست کرے، ہم کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے۔ چنانچہ سب مل کر پہلے آدم علیہ السلام اور پھر دوسرے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن کہیں بات کی سنوائی نہ ہوگی، کہیں پر بھی کوئی تیار نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کو کرنا ہے۔ سب یہی فرما دیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ سوال، پھر سب لوگ کہاں جائیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو ہمارے آقا و مولا شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ وہ تمام انبیاء کیا کہیں گے؟ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو کسی اور کے پاس جاتے جاتے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام حضور کے پاس بھیجیں گے، تو لوگ روتے چلاتے دہائی دیتے یہاں آ کر حضور سے اپنا مطلب عرض کریں گے۔ شفاعت کی درخواست سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، ہاں آہستہ آپ لوگ آہستہ، شفاعت کی درخواست سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، ہاں میں اس کام کے لیے ہوں، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، شفاعت کبریٰ، میں تمہاری دستگیری فرماؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ اس وقت آپ گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور لاتعداد گنہگار نجات پائیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ حضور کی سفارش پر انسانوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو جو انتظار کی اذیت تھی یہ حالت ہو جائے گی، آدھا دن گزرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو، چاہے جہنم میں ڈال دیے جائیں، مگر اس سے انتظار کے عذاب سے ہم کو نجات ملے۔ تو حضور کی سفارش سے جب حساب و کتاب کا اعلان ہوگا تو پورے انسان اس وقت حضور کی حمد بیان کریں گے، حضور کی ثنا بیان کریں گے، کیونکہ سب کو فائدہ ہوا نا۔ اور تفصیل آگے بہار شریعت میں آئے گی، یہاں مختصر دیے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، ابتدائی کتاب ہے۔ سوال، حضور کے علاوہ کوئی اور شفاعت کرے گا یا نہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر شفاعت کا سلسلہ بڑھے گا۔ اولیاء کرام، علماء اسلام، پیران عظام، اولیاء کرام، علماء اسلام، پیران عظام اور دوسرے دیندار مسلمان شفاعت کریں گے، اور بے شمار مسلمان ان کی شفاعت سے نجات پا کر جنت میں جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تم ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب دے گا۔
شکر نہیں کریں گے عذاب دے گا۔ تم کو عذاب دینے سے کیا اللہ کا کوئی مقام بلند ہوگا؟ تو بے نیاز ہے وہ۔ تو ایمان پہلے تو اللہ رب العالمین غضب میں ہوگا، آدھا دن غضب میں گزرا، اس کے بعد آدھا دن جو ہوگا پھر اس کی رحم اور کرم کا مظاہرہ ہوگا۔ پھر تو انبیاء کو بھی اجازت ہوگی اب سفارش، اب جس کی سفارش چاہو کرو، اولیاء کو بھی ہوگی، علماء اسلام، پیران نظام، دیندار مسلمانوں کو بھی، کیونکہ اب وہ غضب حضور نے جب سفارش فرما دی غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ اب رحم و کرم ایمان والوں پر، کفار و مشرکین پر نہیں، ایمان والوں پر، گنہگاروں۔ جو گنہگار ہے اس کے گناہ بخشے جائیں گے شفاعت کے ذریعے، جس کے گناہ نہیں ہے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ تمام گنہگار شروع میں ہی نہ تو وہ بخشے جائیں گے نہ ان کی شفاعت ہوگی۔ بعض گنہگاروں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جتنوں کو ڈالا جائے گا ان میں سے بعض اپنے گناہوں کی سزا مکمل نہیں کیے ہوں گے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پہنچ جائے گی، یا کسی محبوبان خدا میں سے کسی محبوب بندے کی شفاعت پہنچ جائے گی، اپنی سزا مکمل ہونے سے پہلے نکلیں گے۔ لیکن بعض ہوں گے جو اپنی سزا مکمل کر کے نکلیں گے۔ تو ڈرنا اسی لیے ہے کہ کہیں ان بعض میں ہم ہو گئے تو گناہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ چلو کر لو شفاعت ہو جائے گی، اتنے محبوبان خدا ہے، اتنے انبیاء، اتنے اولیاء، اتنے علماء، اتنے پیران نظام، اتنے دیندار، کوئی تو بچا لے گا۔ لیکن ہم وہ بد نصیب ہو گئے جو بعض جانے والے ہیں۔ تو شفاعت گناہ پر ہم کو جری کرنے کے لیے نہیں ہے، گناہ کا راستہ کھولنے کے لیے نہیں ہے۔ جو وہ ہو گئے گناہ پچھلی زندگی میں، اس کی معافی کی ایک امید ہے، اس کو سوچ کے آگے گناہ نہیں کرنا ہے۔ شفاعت کس لیے ہے؟ جو ہمارے گناہ ہو گئے ہیں، غفلت کی زندگی جو گزر گئی، سدھرنے سے پہلے جو گناہ ہو گئے، جہالت کی زندگی میں جو ہو گئے، ان کی بخشش کے لیے شفاعت کی امید رکھنا ہے۔ اب جب معلوم ہو گیا، ہوش آ گیا، علم آ گیا، غفلت ختم ہو گئی، اب بھی گناہ ہمیں پڑ رہے ہیں تو اور شفاعت کا سہارا سوچ رہے ہیں، شفاعت تو ہے، سوچ کے اس لیے نہیں ہے شفاعت، یہ بے ادبی ہے۔ شفاعت کو سوچ کے آپ گناہ کریں گے، کیا معلوم شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ شفاعت کو ذہن میں رکھ کے گناہ نہیں کرنا ہے۔ جو گناہ ہمارے ایسے ہی ہو گئے پچھلی زندگی میں، غفلت کی زندگی میں، ان کے لیے ہم کو مضبوط یقین رکھنا ہے کہ ہمارے نبی کی شفاعت سے میرے وہ گناہ بخشے جائیں گے، اور ایمان پہ خاتمے کی دعا کرنا ہے۔ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، کفر پہ دنیا سے گئے، تو پھر ہمارا شمار کافروں میں ہوگا۔ اعتبار مرتے وقت کا ہے، اور مرتے وقت کی حالت یہ زندگی سے طے ہوتی، ادھر جیسی زندگی گزار کر جائیں گے آخری وقت بھی ویسا ہی ہوگا۔ مضبوط ایمان ہوگا، آپ قرآن کی تلاوت کے ذریعے، عبادت و ریاضت کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے ایمان مضبوط رکھے ہوں گے، تو مرتے وقت شیطان آپ کا ایمان جلدی نہیں چھین سکے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اور ایمان کمزور ہوگا تو کیا معلوم شیطان کامیاب ہو جائے ایمان چھیننے میں۔ تو خاتمہ بالخیر ہونا ضروری ہے، اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے ہماری زندگی میں ہی ہم کو ایسے اعمال انجام دینا چاہیے۔ ایمان مضبوط کرنے کی کثرت کے ساتھ تلاوت، کثرت کے ساتھ نمازیں، کثرت کے ساتھ درود شریف، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار، گناہوں سے بچنا، اور بالخصوص بڑے بڑے گناہوں سے جو بالکل صریح حرام ہیں، جن کے بارے میں فائنل ہے یہ حرام ہے، تو ویسے گناہوں سے تو بالکل سوچنا بھی نہیں چاہیے ان کے بارے میں۔ چھوٹے موٹے گناہوں میں پڑ گئے غفلت سے تو وہ نمازوں میں، دیگر عبادتوں میں معاف ہو رہے ہیں، لیکن بڑے گناہ ان کی لت لگ گئی تو بہت برا انجام ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جس وقت شراب پینے والا شراب پی رہا ہو وہ مومن نہیں ہوتا، زانی جب زنا کر رہا ہو مومن نہیں ہوتا،
چور جب چوری کر رہا ہو مومن نہیں ہوتا، یعنی مومن کامل نہیں ہوتا، اور ایمان سے اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جائے گا، اس سے ایمان مضبوط نہیں رہے گا، تو اس بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، ان کی لت نہیں لگنا چاہیے کہ مسلسل گناہوں میں مبتلا ہیں، اور یہ دور بے دھڑک لوگ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا ہے۔ دیکھیے قیامت کی ان دہشتوں سے کوئی محفوظ بھی ہوگا یا نہیں؟ قیامت کے دن اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا سب پریشان رہیں گے؟ تو قیامت کے دن دیکھیے، جب آپ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے، اور جو 50,000 برس کا ہوگا، اور جس کی مصیبتیں بے شمار ہوں گی، انبیاء اور خدا کے دوسرے خاص بندوں کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ کبھی کبھی دیکھیے آپ رات بھر 8 گھنٹے سو جاتے ہیں، اتنی بہترین نیند سوتے ہیں، لگتا ہے 8 سیکنڈ سوئے، ارے ابھی تو آنکھ بند ہوئی تھی، ابھی صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، ہوتا ہے نا؟ اتنی لمبی رات یوں میں، اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا آدھی رات کو، ہاں تو کیا ہوگا؟ 2 گھنٹے باقی ہے صبح ہونے میں، ارے کب صبح ہوگی، کب ہاسپٹل جائیں گے؟ 2 گھنٹے 2 مہینے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے اوقات اتنے اچھے ہوتے ہیں، کئی گھنٹے ہمارے یوں میں گزر جاتے ہیں، کبھی کبھی 1 منٹ بھی گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، انتظار کی گھڑیاں کیسی ہوتی ہیں، 1 منٹ باری بار۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، کس کے لیے کون سا وقت کیسا گزر رہا ہے۔ تو جو انبیاء اور خدا کے دوسرے خاص بندوں کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا، سارا دن طے ہو جائے گا پلک جھپکنے کی مقدار میں۔ رات میں سوئے، اٹھے فجر میں 8 گھنٹے سوئے، لیکن لگتا ہے کیا، ارے اب بھی تو آنکھ بند ہوا تھا، 1 منٹ بھی نہیں دکھا، صبح ہو گئی۔ تو ایسے دن طے ہو جائے گا ان کا، سارا دن طے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ان ساری آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت میں رہیں گے۔ کبھی کبھی کوئی آپ دلچسپ کام میں رہیے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ارے 4 بج گئے، آپ سمجھیں گے 12 بج رہے ہیں، ابھی تو 1 بج رہا ہوگا۔ تو آپ جتنا کسی چیز میں مگن ہوں گے اتنا ہی وقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو اللہ کے قرب خاص میں ہوں گے، ان کی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزری ہوگی۔ اب انعام و اکرام کا وقت ہے قیامت کے دن، تو ان کا تو مزہ کیا پوچھنا، ان کی توجہ تو اللہ رب العالمین کی جانب ایسی ہے کہ یہ سب مصیبتیں وغیرہ کچھ نہیں۔ سوال، انسانوں کے علاوہ دوسرے جاندار کہاں جائیں گے؟ انسانوں کا تو ہو گیا نا، یہ بیل بکریاں یہ سب جتنے بھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جواب، موذی جانور دوزخ میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے بھیج دیے جائیں گے۔ موذی جانور وہاں کام پہ لگ جائیں گے، جہنمیوں کو اذیت دینے کے لیے۔ وہاں خود ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، ان کو خود کوئی تکلیف نہیں ہے، جہنم میں وہ بھی، مگر جہنمیوں کو عذاب کا ذریعہ ہے، ان کو خود کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جہنم میں سانپ ہے نا، مگر کیا وہ سانپ عذاب میں ہے؟ وہ عذاب دینے میں ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ تو موذی جو ہوں گے ان کو، موذی جانور دوزخ میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے بھیج دے جائیں گے، مگر وہاں خود ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ باقی سارے حیوانات مٹی کر دیے جائیں گے، اور جنوں کے لیے آیا ہے کہ وہ جنت کے پاس مکانوں میں رہیں گے اور جنت میں سیر کو آیا کریں گے۔ تفصیلات آگے کی کتابوں میں آئیں گی۔ یہ تھا قیامت کا دن، یہ ساری چیزوں پہ ہمارا